یوں تو تمام صحابہ کرام آسمان رشد و ہدایت کے ستارے ہیں، مگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان گنت خصوصیات اور امتیاز حاصل ہیں۔ آپ حیادار ایسے کہ فرشتے آپ سے حیا کرتے، فیاض اور جواد اور سخی ایسے کہ رسول اللہ نے آپ کی سخاوت پر بارہا آپ کو امن اور جنت کی خوشخبریاں سنائیں۔ دربار رسالت میں منظور نظر ایسے کہ رسول اللہ نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 صاحبزادیوں شہزادیوں کا نکاح آپ سے کیا، اس وجہ سے آپ کو ذو النورین بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ میری تیسری بیٹی ہوتی تو اس کا نکاح بھی آپ سے کر دیتا، اور روئے زمین پر یہ شرف صرف اور صرف آپ کو حاصل ہے کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک گھر میں یکے بعد دیگرے تشریف لائی ہوں، اور وہ بھی سید الانبیاء کی شہزادیاں۔ یہ شرف، یہ فضل اور یہ خصوصیت آپ کا حصہ رہی۔ حضرت عثمان غنی ہر موقع پر صحابہ کرام کے اور مسلمانوں کے غربت، ناداری، دکھ اور خوشی کے ساتھی تھے۔ آپ نے اپنی زندگی، اپنی صلاحیتیں اور اپنے مال و دولت سب راہ خدا اور راہ مصطفیٰ میں بچھا دیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو دربار رسالت میں مراد اور مطلوب کی حیثیت حاصل رہی۔ حدیث بیعت رضوان اس بات پر دلیل ہے۔ ان سب خصوصیات کے باوجود آپ بہت سادہ طبیعت کے مالک تھے، سادہ زندگی گزارنا پسند کرتے تھے، عام متوسط درجے کا کپڑا پہنتے، سادہ انداز میں گفتگو کرتے۔ تواضع اور انکساری آپ کی پسندیدہ عادت تھی۔ آپ ایون کے غلاموں سے بھی بڑے احترام سے بات کرتے۔ غلاموں سے حسن سلوک کا یہ عالم تھا کہ گھر میں درجنوں غلام اور کنیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنا کام خود کرتے۔ تہجد کے وقت اٹھتے، اس دور میں پانی کا اہتمام کرنا پڑتا تھا وضو کے لیے، تو خود کر لیتے، اس لیے غلام سوئے ہوئے ہیں، ان کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ اس قدر احساس کا عالم تھا۔ یوں ہی آپ ہر جمعے پہ غلام آزاد کرتے، ہر دوسرے یا تیسرے دن کو روزہ رکھتے، اور تقریباً اکثر آپ رات کو ایک قرآن مجید ختم کرتے، حتیٰ کہ جب آپ خلیفہ بنے دن کو کار خلافت انجام دیتے اور رات بھر اللہ کے حضور عبادت میں اور تلاوت قرآن میں رہتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ سے بے حد محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ حضور کے لائف سٹائل کو ہمیشہ پیش نظر رکھ کر ویسا ہی لائف سٹائل اپناتے تھے۔ ایک مرتبہ وضو کے بعد آپ مسکرانے لگے، پوچھا گیا ایسا کیوں؟ فرمانے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے بعد مسکراتے دیکھا تھا۔ ایک جنازہ دیکھ کے کھڑے ہو گئے، پوچھا گیا تو فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازہ دیکھ کر کھڑے ہوتے دیکھا تھا۔ آپ کی شخصیت میں فکر آخرت کو بھی بہت غلبہ تھا۔ قبر کو دیکھتے تو بہت روتے۔ پوچھا گیا آخرت کی، قیامت کی ہولناک باتیں سن کر آپ نہیں روتے، لیکن قبر کو دیکھ کے اتنا روتے ہیں؟ فرمانے لگے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ وہاں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ میں یہاں کی کامیابی کا سوچتا ہوں تو رونا آتا ہے اور بہت روتا ہوں۔ اس قدر قبر یاد رہتی، اور یہ سچ ہے، جس کو قبر یاد ہونا اس کی زندگی بہت مناسب، معتدل اور خوشگوار گزرتی ہے۔ وہ آخرت سے کبھی غافل نہیں ہوتا، وہ بدی اور برائی کے ہاتھوں کبھی یرغمال نہیں بنتا، وہ رشتوں کے تقدس کو پامال نہیں کرتا، جس کی سوچ یہ ہو کہ وہ قبر کو یاد رکھتا ہو۔ آپ جب منصب خلافت پر متمکن ہوئے تو 12 سال خلیفہ رہے۔ ہر سال حج کو جاتے اور پیدل حج کرتے، اور وہاں امیر الحجاج کے فرائض انجام دیتے،
اور مینا میں دسترخوان لگا کر حجاج کو کھانا بھی کھلایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ غزوات میں، عام دنوں میں جب ضرورت پڑتی، اور یوں بھی دربار رسالت نے اپنے اموال پیش کیے رکھے، اور خلافت کے دور میں بھی آپ نے 12 سالہ خلافت کے دور میں ایک مرتبہ بھی بیت المال سے وظیفہ یا تنخواہ کچھ نہیں لیا۔ حضرت عمر ہر سال بیت المال سے آپ کو 5000 وظیفہ پیش کیا جاتا تھا۔ اسی حساب سے اگر حضرت عثمان غنی کا دیکھیں تو ہر سال اگر 5000 دراہم آپ کا سالانہ وظیفہ ہی لیں تو 12 سال کا 60,000 دراہم آپ کا وظیفہ بنتا ہے، جو ظاہری بات ہے انکریز بھی ہونا تھا حضرت عمر کے بعد، لیکن 60,000 دراہم ہی لیجئے تو حضرت عثمان غنی نے وہ بھی نہ لیے بلکہ بیت المال میں ہی رہنے دیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا بیت المال کے لیے، اور اس کے علاوہ جو اب مال و دولت پیش کرتے وہ الگ تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، عام شخص سے لے کر خاص اور مالدار اور حکمرانوں تک، کاش کہ سب حضرت عثمان غنی کے لائف سٹائل کو فالو کریں اور آپ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کریں۔ معاشرہ بھی خوشگوار ہوگا، آخرت بھی سنورے گی، اور اسلام کے پہلے دور کی یادیں آج بھی تازہ ہو جائیں گی۔